اور اس کی توفیق سے درس قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج 17واں درس قرآن ہے اور 17 رمضان المبارک ہے، جس دن محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، اور اس لحاظ سے بھی یہ دن بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کی شان کو کچھ بیان کیا تھا، تو کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو بتائیں ازواج مطہرات کی شان کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور جو مائن سمجھتا ہے وہ ادب کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے۔ اس لیے ہماری تو وہ مائیں ہیں تو ہمارے لیے لائق احترام ہیں۔ وہ مائیں خون سے نہیں بنی، وہ ایمان سے بنی ہیں، اور آمینہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے رب نے انہیں تمام مومنین کی ماں فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی درجات کو بلند فرمائے، آپ کے صدقے ہماری بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام پاک کا آغاز الحمدللہ سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، مالکی الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب سورہ فاتحہ کی تو تفسیر اللہ اکبر کبیرہ، تفسیر کی کتب بڑی ہوئی ہیں، کتنی بندہ تفسیر کرے گا۔ ہم تو مختصر سے وقت میں مختصر سی وضاحت کر رہی ہیں۔ اللہ جل وعلا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ان کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ حضرت انسان کے منہ سے جو سب سے پہلا کلمہ صادر ہوا وہ الحمدللہ ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو اب جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور جواب میں یرحمک اللہ، تو پھر جسے چھینک آئی ہے وہ اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست فرمائے۔ اب دیکھو یہ اسلام ہے، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ چھینک آئی ہے اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اب اس کے جواب میں کہنا پڑے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ پھر وہ بھی دعا دے، پھر وہ کہے اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تمہارے احوال کی درستگی فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر اسلام اندر اترا جائے نا تو بندہ درندہ نہیں رہتا، تو نہ درندہ بنتا ہے بلکہ وہ ہمدرد بن جاتا ہے، وہ کاٹنے والا نہیں بنتا، وہ لٹیرا نہیں بنتا، لوٹنے والا نہیں بنتا، لٹانے والا بنتا ہے، وہ ذبح کرنے والا نہیں ہوتا، ذبح ہونے والا ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھائی کا احساس کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کمینوں نے پتہ نہیں کیا دین پڑھا ہے، اور یہ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں اور یہ دین والوں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہمیں دین تو وہ ملا ہے، چھینک بھی آئے
تو اس کے جواب میں اسے دعا دو، اور پھر وہ بھی جواب میں بھائی کو دعا دے، کیونکہ بھائی ہیں تو بھائی بھائی کے لیے کانٹے نہیں بچھاتے، بھائی بھائی کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا کندھا بھی بنتے ہیں، زبان سے بھی انہیں دعا دیتے ہیں اور کردار سے بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دین نے بتایا ہے، لیکن دین پڑھیں گے تو دین بتائیں گے تو پھر تو سمجھ آئے گی۔ اب یہاں تک نہیں، دیکھو کتنا ثواب ہوا، ایک تو الحمدللہ کہا اس پہ بھی اجر ملا، جب جواب میں کہنا ہے تو ان کو بھی اجر ملا، پھر انہوں نے بھی کیا دعا کی، اللہ تجھے ہدایت دے، تو میرے سے رحمت دی دعا کر رہے ہیں، اللہ تینوں ہدایت دے، تیری صلاح فرمائے۔ یہ دین سکھا رہا ہے کہ تو اس کے لیے ہمدردی کی دعا کرے اور وہ تیرے لیے ہمدردی کی دعا کرے۔ تو دیکھو اللہ کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہے، اور حق ہے ہمارے اوپر کہ جب چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اللہ تیرے تے رحم فرمائے۔ اور میں نے یہ بھی حدیث وقت میں پڑھا جس کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو اس کے الحمدللہ کہنے سے پہلے جو چھینک سنتا ہے وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، وہ کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اس شخص کو کان درد نہیں ہوگا اور اس شخص کو پیٹ درد نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے بھائی کی چھینک پہ الحمدللہ کہنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ دے تو وہ پیٹ درد سے بھی یہ محفوظ رہے گا، اور وہ کان درد سے بھی محفوظ رہے گا، اور وہ دانت درد سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب دیکھو کتنا کرم ہے کہ صرف اس کے کہنے سے پہلے کہہ دیا، اور وہ بھی کیا کہا، تعریف کی اللہ کی، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ بندوں کو کتنی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ پاک کی تعریف کرتے رہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا نماز میں بھی الحمدللہ، اور خطبات شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، انبیاء بھی خطبے دیتے تو الحمدللہ الحمدللہ۔ ساری دنیا میں جہاں بھی گفتگو ہونے لگتی ہے تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی، پہلے اللہ کی حمد، پھر آمینہ کے لال پہ درود، الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ۔ جدھر دیکھیں گے الحمدللہ۔ مومن ہے نا تو جس حال میں بھی ہو نا تو اسے جب پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے، کہنا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، شکر ہے اس مالک کا، اس مالک کی بڑی مہربانی ہے الحمدللہ۔ وہ تو نہ شکر ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا، کہ وہ جیسا بھی بندہ ہو جس حال میں بھی ہو پھر بھی اللہ کا اس پہ کرم ہے، پھر بھی مالک کا اس پہ کرم ہے، بس جو کہتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتا رہتا ہے، اس پہ مالک کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں شروع میں الحمدللہ کا ذکر فرمایا تو الحمدللہ کے 8 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ تو انشاءاللہ تعالی جو دل کی صفائی کے ساتھ پاکیزگی نیت سے جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ عز و جل اسے 8 جنتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو دل سے ہو کر یہ کلمات پڑھے گا تو اب جب یہ کلمات پڑھ لیے اور اللہ کے فضل سے وہ جنت کا مستحق ہوا تو پھر کہتا الحمدللہ، تو پھر مزید اللہ عز و جل اس پہ فضل فرماتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اللہ کی حمد کرتا جائے گا اللہ عز و جل اس پہ فضل فرماتا جائے گا۔ تو یہ کلام الہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو شروع میں ہی ذکر کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے جب کچھ لینا ہوتا ہے تو پہلے ان کی تعریف کرنی ہوتی ہے، تو بندہ تعریف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کام چلتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں ہمیں یہ سکھایا مجھ سے یوں مانگو، اور مانگنے سے پہلے یہ بتایا کہ مانگنا بعد میں ہے، تعریف میری پہلے کرنی ہے۔ دیکھو الحمدللہ پہلے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ پہلے اس کی تعریفیں ہیں، تو تعریفوں کے بعد پھر یہ اگر آپ نے آسانی سے سمجھنا ہو تو بیکاری سے سمجھ لیں۔ کس سے؟ بیکاری اور منگتے سے سمجھ لیں۔ انہوں نے حاجی حسن صاحب کو بھی آنا نا تو انہوں نے کہا حاجی صاحب نے اللہ حج کرائے،
ٹھیک ہے، انہوں دے بچے جون، ٹھیک ہے، انہوں تتی ہوا نہ لگے، اصل مقصد اس کا تعریف نہیں ہے بلکہ چوغا ہے، مال ہے، تو وہ تعریف کرتا ہے۔ بیکاری بھی جانتا ہے کہ اندر سے نہ بھی ہو، اوپر سے بھی تعریف کریں تو پھر بھی کرم ہو جاتا ہے، کوئی دے دیتا ہے۔ تو کیا مومن نہیں جانتا کہ خالق کائنات کی تعریف کریں تو خالق کائنات دروازے کھول دیتا؟ تو اللہ نے پہلے ہمیں سکھایا الحمدللہ، الحمدللہ یوں کہو، تو جب تعریف بندہ کرتا ہے تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں، شانیں بیان کرتا ہے تو پھر کرم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یوں سکھایا۔ اب دیکھو الحمدللہ، ابھی آپ نے غور کرنا ہے، عربی ہے تو عربی میں ال کئی معنوں میں آتا ہے۔ ال کی تعریف ہے، یہ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ ال استغراقی بھی ہوتا ہے، ال جنسی بھی ہوتا ہے، ال عہد خارجی بھی ہوتا ہے، ال مشاہدی اور حضوری بھی ہوتا ہے، اور ال جو عہد ذہنی بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اٹھ کے تفسیر شروع کر دے۔ اب یہاں تمام کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ تمام تعریفیں، حالانکہ ہم تو واحد لفظ ہے اور ال تو ایک حرف ہے، تو پھر تمام کا ترجمہ کس کا کر رہی ہیں؟ یہ جو کلمہ ال ہے، یہ حرف ہے جو اس کا معنی تمام کر رہی ہے، یعنی اس سے مراد الف لام استغراقی ہے، تو استغراقی کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر، یعنی تمام افراد، اور جو عہد جنسی ہوتا ہے اس میں تمام افراد نہیں ہوتے، اس میں بعض افراد ہوتے ہیں اور اس میں جنس ہوتی ہے۔ وہ جو عہد خارجی ہوتا ہے اس میں چند افراد ہوتے ہیں، وہ چند خاص ہوتے ہیں۔ تو یہاں ال جو ہے استغراق کا بھی ہو سکتا ہے اور ال عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے، خاص تعریف بھی ہو سکتی ہے اور جمیع تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی الحمد میں ایک ترجمہ یہ ہے جمیع تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے خاص تعریف اللہ کے لیے۔ کتنے ترجمے ہوئے؟ دو، ایک ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور ایک ہوا خاص تعریف اللہ کے لیے۔ تمام تعریف کا مطلب کیا؟ ہر زمانے میں، ہر زمانے میں ہر حمد اللہ کے لیے ہے، ہر زمانے میں، ہر حال میں تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ بڑا عام ہو گیا، یعنی اس میں ساری مخلوق آ گئی، یعنی ہر حامد آ گیا، جو بھی۔ تو کون ہے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا؟ کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی؟ اللہ کی تعریف تو ذرات بھی کرتی ہیں، مالک کی تعریف تو یہ بھی کرتا ہے، مالک کی تعریف تو یہ بھی کرتا ہے، مالک کی تعریف تو در و دیوار بھی کرتی ہیں، شجرات بھی کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنیں تو پھر تعریف ہوگی، تمہارے وہ کان ہی نہیں کہ جو سن پائیں کہ یہ بھی تعریف کرتے ہیں، جن کو رب نے دیے ہیں وہ بھی سنتے تھے، ذرات بھی بولتے تھے۔ تو اللہ بابت وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے۔ تو ہر شے حامد ہے کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ محمود ہے۔ تو دیکھو ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن فرق ہے، تعریف ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے، تعریف انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ تعریف اللہ کی، وہ اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ مرید ہے، وہ حی ہے۔ یہ اللہ کی ڈائریکٹ تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری تعریف ہے کسی واسطے سے، بالواسطہ سے، یعنی یہ سمجھیں کہ میرے سامنے یہ کتاب ہے تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ لکھے ہوئے کی تعریف لکھنے والے کی تعریف ہے، اور یہ جو ڈیسک بڑا ہے اس کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اور یہ جو مائک چل رہا ہے اس کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طرح آپ قالین کو دیکھ لیں تو قالین کی تعریف قالین کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ آج جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں یہ حضور کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ ہم نے کہا آپ ملا جی کی نہیں کرتے، آپ پتر جی کی نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں میرا شیخ الاسلام ہے، میرے تو مولانا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو شیر ربانی ہیں، وہ شیر ربانی ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ میں نے کہا ملا کی تعریف تجھے اچھی لگتی ہے، آمینہ کے لال کی نہیں لگتی؟ ادھر تمہیں غیر اللہ نظر آتا ہے، ادھر کیا نظر آتا ہے؟
وہ بھی تو ملا ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے ساری کائنات ہے، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تمہیں نبی کی تعریف پہ چڑ آتی ہے، دیکھو رب کیسا ذلیل کرتا ہے، تجھے نبی کی تعریف سے تکلیف ہوتی ہے تو رب دنیا کے کتوں کی تجھ سے تعریف کرا لیتا ہے، اور جس سے رب کو پیار ہوتا ہے ان سے اپنے یار کی تعریف کرا لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو کرو وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ تعریف وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور جب ہم نبی کی تعریف کریں تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہم جب مولا مشکل کشا شیر خدا کی تعریف کریں تو ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں تو ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، اہل بیت کے فرد کی تعریف کریں مسئلہ بن جاتا ہے، اصحاب رسول کے فرد کی تعریف کریں تو پھر کہتے ہیں جی تعریف تو اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے کہا پڑھا کیا ہے؟ پتر کو بھی چومتے ہو، میرا پتر بڑا اچھا ہے، پتر بڑا لائق ہے، بڑا ہی محنتی ہے، میرا بڑا ہی فرما بردار ہے، تو یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر پوچھو یہ کیا بات ہے جی، اس کی بنانے والے نے کمال کر دیا ہے، وہ تو رب ہے، تو تم بندے کی بھی تعریف کر رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر کیا مطلب؟ نبی کی تعریف چھوڑ دو کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، صدیق اکبر کی تعریف چھوڑ دو کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم نے کہا کن لوگوں کے پاس بیٹھ کے دین سکھا تھا کہ تھوڑی عقل ہی استعمال کر لیتے، تو اگر عقل بھی استعمال کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے، یہ جسم کی بھی کر رہے ہو، رب ہی کی کر رہے ہو، فرق اتنا ہے کہ یہ بندے کے ذریعے یا اس چیز کے ذریعے جو خالق کائنات نے بنائی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی نبی کی تعریف، نبی کے بنانے والے کی تعریف، صدیق کی تعریف، صدیق کے بنانے والے کی تعریف، فاروق کی تعریف، فاروق کے بنانے والے کی تعریف، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف، ان کے بنانے والے کی تعریف، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف، ان کے بنانے والے کی تعریف، حضور کے ہر یار کی تعریف، رب کی تعریف، اور جس چیز کی بھی تعریف ہے اس کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف ہے۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک تعریف ڈائریکٹ ہوتی ہے، ایک تعریف انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھوڑا سا اور آگے چلتے تو آپ کو یہ زحمت کرنی نہ پڑتی کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہے، یہ مفہوم حدیث بتا رہا ہوں اور حدیث قدسی ہے۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے خود عرض کیا اور کہا اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر لیا ہے، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ تو حدیث قدسی بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غور کرو، کیا وہ جو کفار تھے اور وہ اہل زبان تھے اور وہ زبان دان تھے اور وہ زبان پہ ناز کرتے تھے، تو انہوں نے جب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برا کہا اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کے عیب نکالے اور اسی کام پہ وہ لگے ہوئے تھے، تو کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کتنے بیوقوف ہو تم، انہیں محمد بھی کہتے ہو انہیں مزمم بھی کہتے ہو، عجیب بات ہے تمہاری، ساتھ کہتے ہو کہ وہ ہیں کہ جو تعریف کے لائق ہیں، وہ ہیں جن میں کوئی عیب نہیں، وہ بے عیب ہیں، اور ساتھ انہیں کہتے ہو وہ برے بھی ہیں، تمہاری مات نہیں ماری گئی کہ ایک طرف تعریفیں بھی کرتے ہو نام بھی لیتے ہو، یعنی وہ نام بتاتا ہے کہ وہ ہر عیب سے اللہ نے انہیں پاک پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو اس سے پاک رکھا ہے، ساتھ محمد بھی کہتے ہو ساتھ مزمم بھی کہتے ہو۔ اچھا کافر سمجھ گئے کیونکہ وہ عرب دان، وہ عربی جاننے والے تھے، وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھ گئے واقع ہی ایک طرف تو ہم نام لیتے ہیں یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں پھر برائی کرتے ہیں تو ہم خود بیوقوف ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم کے نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہنا شروع کر دیا، یعنی جن کی برائی کی جاتی ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ وہ برا کہتے ہیں مزمم کو اور وہ گالی دیتے ہیں مزمم کو، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، اللہ نے تو ان کی زبان سے بھی میرا نام لے لیا ہے کہ مزمم کوئی اور ہے، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس میں رب نے عیب نہیں رکھا، جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب یہ کافر بھی مان گئے کہ اگر وہ کہیں تو عیب لگانے کے ہم قابل نہیں ہیں، کیونکہ محمد اسے کہتے ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، تو یہ تو اللہ کو ہی منظور ہے،
کہ میرے محبوب کی بار بار تعریف کی جائے، اس لیے اس نے نام ہی اپنے محبوب کا محمد رکھا، ایک احمد کہ حضور اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور محمد خالق کائنات اپنے محبوب کی تعریف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ تعریف بھی ہے، ان ڈائریکٹ اب ہم بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، تو کوئی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کی ملک میں یہ سارا کچھ ہے، اللہ ہی حمد کا مستحق ہے، اللہ ہی کے لیے حمد خاص ہے۔ فرق کتنا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہوتی ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے تو مسئلہ نہیں بننا چاہیے، اگر ملا کو اس سے مسئلہ ہے تو پھر تو سب سے مسئلہ ہونا چاہیے، سب سے مسئلہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس سے ہوتا ہے جو عقل سے پیدل ہو، وگرنہ جس کے پاس عقل بھی کچھ ہو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ابا جی کی تعریف ابا جی کے بنانے والے ہی کی تعریف ہے، اور اماں جی کی تعریف بھی اماں جی کے بنانے والے کی تعریف ہے، اور استاد اور ٹیچر کی تعریف بھی اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ حقیقت میں وہ خدا تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو تعریف کی میں بات کر رہا تھا کہ تعریف ڈائریکٹ بھی ہے، انڈائریکٹ بھی ہے۔ تعریف یوں بھی ہے کہ بندہ زبان سے تعریف کرتا ہے، یہ بھی تعریف ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کی یہ شانیں ہیں، یہ تعریف کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے یہ انعام دیا، اس نے مہربانی فرمائی، پھر اس پہ تعریف کرتا ہے۔ تو پہلی تعریف حمد ہے کہ جس میں کسی کی اختیاری خوبی پر وہ تعریف کرتا ہے، تو خوبی بھی ہے، وہ اس پہ مالک بھی ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ اس کی زبان سے تعریف کرتا ہے یا اس کے آگے گردن جھکاتا ہے، تو یہ مانتا ہے کہ اس کی خوبی ہے اور وہ اختیاری ہے، تو اس کے آگے گردن جھکاتا ہے، تو اس کو شکر کہتے ہیں، یعنی حمد یہ شکر ہوگا۔ اور نمبر 3 ایک وہ مدح ہوتی ہے جس میں کوئی اختیاری خوبی نہیں ہوتی، وہ اپنی خوبی میں خود اختیار نہیں رکھتی، تو پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جیسے موتی کی تعریف کی جاتی ہے تو موتی خود نہیں چمکتا کہ خود جب چاہے چمک جائے، نہیں، بلکہ اس کی حیت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ چمکتا رہتا ہے، یعنی اس کی خوبی اختیاری نہیں۔ جب اس کی ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ مدح کہلاتی ہے۔ اب یہاں آپ بات سنیں گے تو پھر اس سے اور ایمان مضبوط ہوگا۔ اب ساری حمدیں اللہ کے لیے، ساری، اب میں نے بتا دیا ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب جو ولی کی تعریف کرے گا تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اب رہ گیا تعظیم، کیا کیا؟ اچھا، کیا ماں باپ کا ادب نہیں کرنا چاہیے، تعظیم نہیں کرنی چاہیے؟ تو جو ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بھی تعریف کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اگر ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توہین ہے، لیکن اس درجے کی نہیں۔ پھر بھی ماں باپ کی تعظیم اللہ کی تعریف ہے، اسی طرح اولیاء کی تعظیم یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اسی طرح آمنہ کے لال کی تعظیم اللہ کی تعظیم، اللہ کی تعریف ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے وہ تو دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اب یہاں میں بات دوسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تو ہو گیا ہر حمد، لیکن کہا کہ اس میں الف لام آہت خارجی کا ہے، یعنی خاص حمد۔ کیا خاص حمد کس کی؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ کہاں خاص حمد وہ ہے جو آمنہ کے لال نے اللہ کی ہے، جو آمنہ کے لال نے، وہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ وہ ایسی حمد ہے کہ حضور کے سوا اللہ کسی کے دل میں نہیں ڈالے گا اور کسی کو نہیں سکھائے گا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی تعریف کریں گے جو کوئی بھی نہیں کر سکا، جو کوئی بھی، وہ اللہ اپنے محبوب کو الہام فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضور سے بڑا اللہ کا حامد بھی کوئی نہیں۔ سارے نبیوں میں حضور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور اگر آپ اس میں غور کریں تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ حضور سے بڑھ کر رب کو کوئی جاننے والا نہیں،
اور حضور سے بڑھ کر رب کا کوئی مقرب نہیں، اس لیے سارے نبی مل کر بھی اتنی تعریف نہیں کر پا سکے جتنی تعریف میرے اور آپ کے آقا نے اللہ عز و جل کی ہے، اور جس طرح میرے اور آپ کے آقا نے اللہ کی تعریف کی ہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کے رب کو کوئی جاننے والا نہیں، اور حضور سے بڑھ کے رب سے زیادہ قریب کوئی نہیں، تو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے جیسے وہ تعریف کر پاتا ہے دوسرے ایسے تعریف کر ہی نہیں پاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ تو خاص تعریف جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور معاشر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام ہوگا، یہ تعریف الہام ہوگی، تو پھر حضور اللہ عز و جل کی تعریف کریں گے، اور پھر تعریف کریں گے، پھر اللہ عز و جل کو منائیں گے بھی، اور پھر امت کی بخشش بھی کروائیں گے۔ یہ مقام محمود کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کو صرف یہ مقام ملا ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ دیکھو اس مقام کو بھی محمود فرما دیا گیا کہ جس تعریف تو حضور کی ہونی ہے، سارے نبیوں نے حضور کی تعریف کرنی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس مقام کو بھی فرمایا کہ وہ مقام ہے جس کی تعریف کی جائے، مقام محمود۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے برادر انہوں نے بڑے خوش انداز میں کہا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ محشر کا دن جو برپا ہونا ہے اس کا ایک ہی سبب اور ایک ہی ریزن ہے، وہ کیا؟ اللہ نے قیامت کے دن جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جو تعریف کی اور جو حضور تعریف کریں گے وہ تعریف اللہ کے لیے ہے، کفار کی تعریف نہیں، بتوں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کمینے کسی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن رب کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تعریف یعنی اللہ کے ہاں یہ تعریف قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی تعریف قبول ہے جو اللہ کے محبوب کو ماننے والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ان پیاروں کی جو تعریفیں ہیں اللہ کے ہاں وہ تعریفیں مقبول ہیں، یہ کفار کی تعریف نہیں۔ تو خاص تعریف اب یہاں دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، یعنی نبی وہ تعریف فرما رہا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے، صرف خود نہیں فرما رہا، سارے ہی اللہ عز و جل کے اذن سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ عز و جل اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، اور حضور اللہ کے حامد ہیں اور اللہ محبوب کا حامد ہے، یعنی حضور احمد ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ محمود ہے، اور اللہ محبوب کی تعریف کر رہا ہے تو وہ حامد ہے۔ حضور محمود ہیں، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ صرف فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی تعریف کرنے والا کون ہے، ایک یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہیں، یہ ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام ہے، کتنوں کا ذکر فرمائے دفتر بڑھ جائیں گے کہ یہ بھی زمین بھی، ذرات بھی، حشرات بھی، یہ جنات میں یہ بھی، فلاں بھی، نبی بھی، فلاں مخلوق بھی، یہ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں اور محبوب کی بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو بڑا دفتر چاہیے۔ اس لیے فرمایا محمد، صرف میں ہی نہیں، میں خالق کائنات بھی ان کی تعریف کر رہا ہوں، سارے نبی بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ساری یہ ذرات بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر شے میری تصویر کرتی ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں آمنہ کے لال اپنے یار کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی شان ہے، اور اللہ عز و جل کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ تو اس معنی میں مالک محمود ہے اور حضور حامد ہیں، تو حضور کی تعریف اللہ کے لیے، حضور کی تعریف۔ یہ آخری بات سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی تعریف کی، اور اس کے بغیر تو بندہ چل بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب یاد رکھیں، ایک ہے زبان سے تعریف، حمد ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی حمد ہے، اللہ ہے، خالق ہے، تعریف ہو رہی ہے،
اس نے انعام کیا، یہ انعام دیا، یہ انعام کیا، پھر اطاعت ہے، یعنی گردن جھکا رہا ہے، مان رہا ہے کہ میرے اوپر احسان ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے زبان سے کہتا ہے مانتا نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ کہتے ہیں یہ احسان فراموش ہے، کہ دیکھو ہم نے اتنا اس پہ مہربانی کی، پھر بھی اکڑتا ہے، پھر بھی ہماری فرما برداری نہیں کرتا، پھر بھی ہماری مانتا نہیں۔ تو اگر وہ زبان سے بھی کہے، ساتھ جھکے بھی، تو اگلا کہتا ہے یہ احسان فراموش نہیں ہے، احسان بھی مانتا ہے۔ دیکھو آگے جھکا ہوا بھی ہے کہ زبان سے بھی کہتا ہے اور کردار سے بھی۔ تو جو کردار سے کر رہا ہے یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ کیا ادا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ مالک کی اطاعت کرے، جس نے اسے نعمت دی ہے اس کی فرما برداری کرے۔ تو ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ اس نے دیا ہے تو جس طرح اس نے فرمایا ہے اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ جس طرح اس نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق اسے استعمال کیا جائے، تو یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ اب یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ پاؤں کیا ہے؟ اس سے عاجزی کرے اور اس سے چل کے مسجد میں آئے، اس سے چل کے اچھی جگہوں پہ جائے، یہ پاؤں کا شکر ادا ہوگا۔ اب سنیں، حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عثمان حجویری اپنے حواس پہ کنٹرول کر لو، اپنے بس اتنا ہی فرمایا، اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا، اور اسی فرمان میں سب کچھ ہی فرما دیا کہ یہ جو آپ کا دروازہ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی دروازہ صحیح ہونا چاہیے کہ اس کے آگے شریعت کی حد لگا دو، جہاں رب چاہے وہاں اسے کھولو، استعمال کرو، جہاں رب چاہے وہاں اس کو استعمال کرو، جہاں رب چاہے وہاں بولو، جہاں رب چاہے وہاں اسے ٹیسٹ کرو، اسے استعمال کرو اور اسے چیک کرو۔ تو جب یہ دروازے ٹھیک ہو جائیں گے تو انہی دروازوں سے یہاں دستک ہوتی ہے، انہی دروازوں سے یہاں حرکت ہوتی ہے۔ تو جب یہ دروازہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں شریعت کا نور جائے گا، اللہ کی اطاعت کا نور جائے گا، اللہ کی فرما برداری کا نور جائے گا، تو پھر اس کے اندر نور ہی آئے گا، تو پھر زبان سے نور ہی نکلے گا، پھر رب کی رحمتیں برسیں گی، پھر آپ کا کرم ہوگا۔ بس قریب ہے، تھوڑی دیر یہ چلے گا تو رب کا بندہ بن جائے گا، رب کا محبوب بن جائے گا، رب کا یار بن جائے گا، پھر اس کا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی روشن ہو جائے گا، یہاں بھی سکھی رہے گا، آگے بھی سکھی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ جس کی اس کے اوپر نعمتیں ہیں یہ اس کا احسان مند بن جائے اور یہ اس کے آگے گردن جھکا دے، تو اپنے اعضاء کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے فرمان کے مطابق استعمال کرنے لگ جائے، تو یہ بندہ وہ ہے کہ جو صرف زبان سے حمد کرنے والا نہیں، اس کا ہر حصہ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد کرنے والا ہے۔ تو اب میں یہاں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو میں نے یہ پڑھا، شاید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں بہت زیادہ دوں گا، شکر ادا کرو نعمت پہ اور دوں گا، اور کرو اور دوں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا۔ دیکھو ایک تو کرنا ہم پہ لازم بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی، آپ پہ لازم ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی تک آپ بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہی ادا ہو رہا ہے، آپ کر رہی ہیں، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے اور ہمارا خدا ہمیں چاہیے نہیں ہے، تو پھر وہ نہ دے انعام، لیکن اس پہ بھی انعام رکھ دیا کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اس کو اللہ کی نعمت ہے، اللہ مالک ہے اس کا، پھر اس کو استعمال بھی کرنا ہم پہ ضروری، کسی صحیح جگہ بھی استعمال کرنا، لیکن پھر بھی فرماتا ہے لازم تو ہے لیکن ہم اس پہ انعام بھی دیں گے، ہم اس پہ انعام بھی دیں گے۔ وہ انعام کیا ہے؟ ایک نعمت، ہم نعمت کو بڑھائیں گے اور زیادہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حمد نعمت نہیں ہے، بولو اب اگر آپ کہتے ہو شکر ہے مالک تیرا اور اس کے آگے گردن جھکاتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ پاک وہ نعمت بڑھاتا ہے۔ تو کہا جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی بدلہ دیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ تو کہا جو بندہ یہ کہے الحمدللہ
مالک تیری تعریفیں ہیں، تو نے مسلمان بنایا، تیری تعریفیں ہیں، تو نے مومن بنایا، شکر ہے مالک تیرا، تو نے اپنا بندہ بنایا، تو نے اسلام کی دولت دی۔ تو کہا جس نے اسلام پر اللہ کی حمد کی ہے اور اس نے اس بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا تو میں اسے زیادہ دوں گا۔ تو بس جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ علی دین الاسلام، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، دین اسلام پر اس نے مجھے دین اسلام دیا ہے، تو پھر اللہ عز و جل اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے تو میں اسے بڑھاؤں گا، تو پھر یہ کم کیسے ہوگی؟ اس لیے جہاں آپ اتنے مالوں پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو میں نے یہ مختصر وقت میں الحمدللہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بس الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، پھر اطاعت کر کے شکر اعضاء کا جو شکر ہے وہ بھی کرنا چاہیے، پھر وہ کمپلیٹ مومن بن جاتا ہے۔ اور مومن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ خالق کائنات جل وعلا کو یاد کرتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتا رہے۔ خالق کائنات جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔